من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشہید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے دین سیریز میں انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. دین سیریز میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ احسان کیا ہے اور محسن کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دین سیریز میں دیکھ رہے تھے حدیث جبرائیل سے کہ دین میں تین اصل ہے، تین اصول ہے: اسلام، ایمان، احسان. حدیث جبرائیل سے تین اصول ہیں: اسلام، ایمان اور احسان. تو آج جو ہم تیسرا سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام میں جو ہم نے سمجھا، اسلام کیا بتایا گیا؟ اسلام کے معنی ماننے کے بتائے گئے. اور مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائے، خود سپردگی اختیار کرتا ہے، دل اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتا ہے. ایمان کیا ہے؟ جاننا ہوتا ہے. تو جانتا ہے تو یقین پیدا ہوتا ہے. جس کو مان لیا، جس کو مان لیتا ہے اس کے سپرد ہو جاتا ہے، اور جس کو جان لیتا ہے اس پہ یقین ہو جاتا ہے. مان لینے سے کیا ہوتا ہے؟ حوالے ہو جاتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، رخ اس کی طرف کر دیتا ہے. مان لیا اس نے، جب مان لیا تو یہ سپرد کر دیتا ہے، رخ کر دیتا ہے اس کی طرف. اب جو جان لیتا ہے اور جس کو جان لیتا ہے اس پہ یقین ہو جاتا ہے. اور ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین. اب احسان کیا ہے؟ جس کو مان لیا، سپرد کر دیا، جس کو جان لیا اس پہ یقین ہو گیا. اب احسان کیا ہے؟ جب یقین کامل ہو جاتا ہے تو مان لیا، جان لیا، سپرد کر دیا، یقین کر لیا، اب دیکھنے لگتا ہے اس کو. جو مانا تھا، جس کے لیے سپرد کیا تھا، جو جانا تھا، جس کا یقین ہو گیا، اب اس یقین کو دیکھ لینا احسان ہے. یقین کو دیکھ لینا کیا ہے؟ احسان ہے. اب یقین کو دیکھ لینا احسان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب فرمایا کہ احسان کے بارے میں بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، تو یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اسلام کیا ہے؟ مان لیا، مانتے ہی سپرد ہو گیا. ایمان کیا ہے؟ جان لیا، جانتے ہی کیا ہو گیا؟ یقین ہو گیا. اب جس کو مان لیا تھا، جس کو جان لیا تھا، اب دیکھ کر عبادت کرو اس کی. اگر یہ نہیں کر سکتے، یہ احسان ہے. حدیث جبرائیل سے احسان ہے. اور حدیث جبرائیل کا مقام قرآن، حدیث جبرائیل کا مقام دین میں کیا ہے؟ جیسا سورہ فاتحہ کا مقام قرآن میں ہے، ویسا تمام حدیث میں حدیث جبرائیل کا مقام ہے. تمام قرآن سورہ فاتحہ کو سمجھا رہا ہے، تمام احادیث حدیث جبرائیل کو سمجھا رہے ہیں. اب حدیث جبرائیل میں صرف تین چیزیں بتائی گئی: اسلام، ایمان اور احسان. اب کیا بتایا گیا؟ کأنک تراہ. کأنک گویا کہ تجھے دیکھ رہا ہے. ایسی عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. کأنک تراہ. کأنک تراہ کیا ہے؟ مشاہدہ ہے. کأنک تراہ کیا ہے؟ مشاہدہ ہے. پھر کیا بتایا گیا؟ فإنہ یراک. اگر دیکھ نہیں سکتا تو کیا کرنا ہے؟ فإنہ یراک. یقین کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ مراقبہ ہے. فإنہ یراک کیا ہے؟ مراقبہ ہے. کأنک تراہ کیا ہے؟ مشاہدہ ہے. تو حدیث جبرائیل میں کتنے باتیں بتائی گئی؟ تین باتیں. تینوں میں جو ہے نا، ایک جو آج احسان ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی دیکھنا، کیسا دیکھنا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر عمل میں احسان کو فرض کیا ہے. ہم سمجھ رہے چوائس سمجھ رہے ہم دین اپنے دماغ سے سمجھتے ہیں. دین کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. کون لے کے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین اللہ کا ہے. اور سمجھائے کس میں؟ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کا ہے، میرا دین ہے، جزا اور بدلے کا مالک ہوں، دین میرا ہے. اب سمجھا رہے ہیں کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل سے سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان. پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر عمل میں احسان کو فرض کیا ہے. اسلام ہوگا، ماننا ہوگا تو جاننے کی طرف آئے گا، جاننے کا یقین پیدا ہوگا. جب یقین پیدا ہوگا تو دیکھے گا یا دکھے گا؟ دیکھے گا یا دکھے گا؟ سڈنلی احسان پہ تو نہیں آ سکتا. ایسا پہلے اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. جب یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر کیا پیدا ہوگا اس کے اندر؟ کأنک تراہ، یعنی مشاہدہ پیدا ہوگا. یا تو پھر کیا پیدا ہو گیا؟ فإنہ یراک، یا مراقبہ ہوگا. اب ہر عمل میں فرض ہے یہ. ہم جو عمل کر رہے ہیں اس میں احسان ہے کیا نہیں دیکھنا. اور احسان سڈنلی نہیں آتا. مانے تو جانتے، جانے تو دیکھتے، دیکھتے یا دکھتے. اور ہر عمل میں فرض ہے یہ. اب ہم کریں جتنے عمل ابھی تک ہم کریں، کیا ہم نے غور کیا کہ یا اس میں مشاہدہ مراقبہ ہے کیا؟ مگر ہمارے ہر عمل میں مشاہدہ مراقبہ ہوتا، یہ دین کا ہوتا یا دنیا کا ہوتا وہ الگ بات ہے. اگر دین کا مشاہدہ مراقبہ ہے وہ عمل کامیاب ہے، دین کے تحت عمل ہے. اگر اس میں دین کے تحت مشاہدہ مراقبہ نہیں ہے تو دنیا کا مشاہدہ مراقبہ ہے، اور اس میں نقصان ہے. اب کیسا ہے؟ اب کیسا دیکھنا؟ ہر عمل میں کیسا دیکھنا؟ دیکھنے کے جو نا اعتبار بتائیں گے کیسا دیکھنا. پہلا اعتبار، دو اعتبار رکھ کے دیکھنا ہے. کیا اعتبار ہے دیکھنا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کیا دیکھنا ہے؟ اللہ مالک ہے، دیکھنا ہے. مالک ہے مطلب اللہ تعالیٰ مختار ہے، دیکھنا ہے. مالک اور مختار دیکھنا ہے. اب ہمارے اندر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. کوئی عمل ہم کر رہے ہیں تو مالک اور مختار جو ہوتا ہے نا، ان بولتا اس کی دلیل کیا ہے؟ جو مالک اور مختار ہوتا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ ان بولتا ہے یہ میری مرضی ہے، یہ میرا حکم ہے، کیونکہ میں مالک ہوں. مالک اور مختار جو ہوتا ہے ان اپنی مرضی رکھتا، ان اس کے اپنے قانون ہوتے، اپنا حکم رکھتا. ایک ہے تو حکم ہے، ایک سے زیادہ ہے تو قانون ہے. ان اپنا حکم رکھتا. جو مالک ہوتا ہے اور جو مختار ہوتا ہے اس کا حکم ہوتا اور اس کی مرضی ہوتی. اب اپنے آپ کو رکھے کہ ہم جو ہے نا ہر کام میں مشاہدہ مراقبہ برابر ہوتا. اگر دین کو سمجھ لیں، دین کے تحت لگیں، کامیاب ہو گئے. اگر اس کو نہیں سمجھے تو دنیا ہو اس میں اور نقصان ہے، خسارہ ہے. اب بندہ دیکھے کیا دیکھنا ہے. اب دیکھے اپنے اندر کوئی بھی کام ہے، گھر میں بیٹھے اپنے آپ کو رکھ لو، میری مرضی چلنا، میرا حکم چلنا. اگر دین سمجھ گیا، جو دین سمجھ گیا تو ان اپنی مرضی کو ہٹا دیتا، اللہ کی مرضی چلنا، اللہ کا حکم چلنا بولتا. دو چیزیں ہیں. ان کیوں بولا میری مرضی چلنا، میرا حکم چلنا؟ کیونکہ انہیں مالک و مختار بنے ہوئے. جو مالک ہوتا ہے مختار ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی، اس کی اپنی مرضی رکھتا ہوں کیونکہ وہ مالک ہے، مختار ہے وہ. اگر ان مالک بن کے مختار بنایا تو اس کی بھی مرضی ہے اور جو ہے نا اس کا بھی حکم ہے. اب ان کیا بولتا سب لوگوں کو؟ سب لوگ اس کو کیا دیکھنا؟ مالک و مختار دیکھنا. سب لوگ کیا ماننا؟ گھر والے اس کو ماننا بھی مالک و مختار، جاننا بھی اس کو مالک و مختار، دیکھنا بھی مالک و مختار. اگر کسی اور کو دیکھے تو گھر سے نکال لیتا. تو مالک احسان میں دیکھ لے. ایسا دین جو ہے نا فطرت میں بنایا اللہ تعالیٰ، نئی چیز نہیں ہے. ہم دنیا میں مالک و مختار بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ احسان کے درجے کی عبادت میرے لیے کرو. فرعون بنے ہوئے نہ، فرعون اعلان کر دیا تھا، ان اعلان نہیں کرا مگر فرعون کے پورے کام کر رہے ہیں. بولتا ہے ماننا بھی میرے کو، جاننا بھی میرے کو، دیکھنا بھی میرے کو. نہیں دیکھے تو دکھاتا اپنے آپ کو. دیکھو بولتا ہے یا دکھتا؟ کیا دکھ رہا ہے؟ مالک و مختار دکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت.
مگر جب بندہ دین سیکھ لیتا ہے اب ہر کام میں کیا دیکھتا ہے, مولا کی مرضی کیا ہے, مولا کا حکم کیا ہے, اب ہر کام میں دیکھنا. تو کیا دیکھنا ہے, مولا کا حکم کیا ہے, مولا کا مرضی کیا ہے. جب یہ دیکھنے لگے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مالک یہ نہیں ہے, اس کا مالک اللہ ہے اور اس کی نظر میں اللہ ہی مختار ہے. بہت آسان بات ہے, مگر ہماری زندگی میں اگر ہم اس طرح سے کر رہے ہیں تو ہم چھپے ہوئے شرک میں مبتلا ہے. اب جب اتنی بڑی لعنت اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہماری کمائی میں کیا برکت ہوگی بھائی, ہمارے گھر میں کیا برکت ہوگی بھائی. شرک کے ساتھ اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو لعنتی زندگی گزر رہی ہے اس کی.